Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Abdullah and I am your English tutor. Students, now we are going to start second year English. تو آج ہم سب سے پہلے بک 2 سٹارٹ کریں گے اور اس کا آج ہم لیسن نمبر 1 کریں گے دی ڈائنگ سن، اور اس کے ہم کوسچن آنسرز کریں گے. اچھا، تو سب سے پہلے دی ڈائنگ سن، یہ تو اس کے آتھر ہیں جی سر جیمز جینز. سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ لکھا کس نے تھا، تو یہ تھا سر جیمز جینز کا لکھا ہوا. تو آئیں ہم اپنی کوسچنز کی طرف پڑھتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈمز فائنڈ another اسٹار نیئر اٹ. یہ اس کا سب سے پہلا کوسچن ہے. تو اس کا آنسر ہے کہ ملینز آف اسٹار آر وانڈرنگ اباؤٹ ان دی اسپیس. A few form groups which journey in the company, but most of them travels alone. A star seldom finds another star near it because the minimum distance between the two neighboring stars is well over 1,000,000 miles. Because of this huge distance, it is difficult for stars to come near to another. تو یہ کوشچن میں پوچھتا ہے کہ کیسے کوئی سٹار دوسرے سٹار کو اپنے قریب پاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ملینز کے حساب سے جو ہیں وہ سٹار سپیس میں راؤنڈ اباؤٹ گھوم پھر رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ گروپس بنا کر رہتے ہیں جوڑے کی شکل میں، لیکن کچھ جو ہیں وہ علیحدہ سفر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک سٹار جو ہے وہ دوسرے سٹار کے قریب آ جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے قریب آنے کے چانسز اس لیے کم ہوتے ہیں کہ ان میں ملینز آف مائلز کا فاصلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا ایک سٹار کا دوسرے سٹار کے قریب آنا مجھے ویری ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم اپنے کوسچن نمبر 2 کی طرف جانب آتے ہیں. واٹ ہیپنڈ وین اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینز اے وانڈرنگ اسٹار وانڈرنگ تھرو اسپیس کیم نیئر ٹو دی سن. تو اس کا آنسر ہے جی کہ پوچھتا ہے کہ کیا سر جیمز جینز کے اکارڈنگ کیا ہوا جب ایک آوارہ گھومتا ہوا سٹار دوسرے سٹار کے قریب آیا یا سورج کے قریب آیا. ٹھیک ہے، سورج کو بھی ہم سٹار میں کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اس نے یہاں سن لکھا ہے. ٹھیک ہے. سم 2,000 million years ago a star that was wandering blindly through space came near to the sun. That wandering star raised tides in the surface of the sun just as the sun and the moon raises tides on the earth. The wandering star formed a very high mountain of tides on the surface of sun. As the cause of the disturbance came nearer and near, the mountain would rise higher and higher. تو اسٹوڈنٹس اس کوسچن میں سر جیمز جی کے آنسر کے لیے کہا گیا ہے کہ 2000 سال پہلے ایک سٹار جو آوارہ گھوم رہا تھا اسپیس میں، وہ سورج کے قریب آیا. اس نے اس کی سطح پر ایسی ٹائڈز پروڈیوس کی جیسے کہ سورج اور چاند مل کر زمین پر پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ ٹائڈز کا ماؤنٹین ہائی اور ہائی ہوتا چلا گیا اور آخر کار اتنا ہائی ہو گیا کہ امیجنیبل تھا. اس کے بعد ہے کہ واٹ ہیپن وین دی وارننگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر. تو اس کا آنسر ہے آلموسٹ 2,000 million years ago a warning star came near the sun and it formed a high mountain of tides on the surface of the sun. As the warning star came nearer and nearer, the mountain of tides on the surface of the sun becomes higher and higher. At last its tidal pull became so powerful that the mountain of tide was broken into pieces. کہتا ہے کہ جب وہ ماؤنٹین ہائر سے ہائر ہوتا چلا گیا تو اس کے نتیجے میں آخر میں پاور کی وجہ سے وہ پھٹ گیا، سٹار جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا، بالکل اینڈ ہو گیا. اس کے بعد ہے جی ہمارا کوسچن نمبر 4 کہ واٹ آر پلانٹس اینڈ ہاؤ ڈیڈ دے کیم انٹو ایگزسٹنس. تو اس کا آنسر ہے پلانٹس آر دی بروکن پیسز آف دی سن. سم 2,000 million years ago a wandering star came nearer and nearer. کہ ہمارے جو پلانٹس ہیں یہ سورج کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں. 2000 سال پہلے ایک سٹار سن کے قریب آیا. اٹ رائزز ہیوج ٹائڈز آن دی سرفیس آف ارتھ. اس نے زمین کی سرفیس پر بڑی ٹائڈز پروڈیوس کی. ایز دی وانڈنگ سٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر، جیسے وہ سٹار قریب آتا گیا دی ماؤنٹین بیکم ہائر اینڈ ہائر، تو وہ پہاڑ بلند سے بلند ہوتا گیا. اینڈ اٹ ٹائڈل پل بیکم سو پاورفل دیٹ دی ماؤنٹین واز ٹورن ٹو پیسز اینڈ تھرو آف سمال آف اٹس پیسز انٹو دی اسپیس. تو اپنے اس نے پیس جو ہیں وہ اسپیس میں پھینک دیے. دی اسمال پیسز ہیو بن ریوالونگ اراؤنڈ دی سن ایور سنس. اور یہ جو پیس ہیں یہ سورج کے گرد ہمیشہ سے گھوم رہے ہیں. دی اسمال بروکن پیسز آف سن آر دی پلانٹس. تو یہ ٹوٹے ہوئے اس کے حصے جو ہیں وہ پلانٹس کہلاتے ہیں. اس کے بعد پوچھتا ہے جی وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی کریشن آف ارتھ. یہ بھی کئی دفعہ پوچھ لیتا ہے ہاؤ ڈیڈ دی ارتھ کیم انٹو ایگزسٹنس، کہ کیسے دنیا
وجود میں آئی یا کیسے دنیا پیدا ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے سم 2000 ملین ایئرز اگو a warning star came near the sun, it raised huge tides on the surface of the earth. کہ دو ہزار لاکھ سال پہلے ایک اسٹار جو ہے وہ دوسرے سن کے قریب آیا اور اس کی سطح پر اس نے ٹائڈس پیدا کی. ایز دی وارننگ اسٹار کیم نیئر اینڈ نیئر، جیسے وہ اسٹار قریب آتا گیا دی ماؤنٹین بیکم ہائر اینڈ ہائر، تو ماؤنٹین ہائر سے ہائر ہوتا گیا. اٹس ٹائڈل پلس بیکم سو پاورفل that mountain was torn to pieces and threw off small parts of it into the space. اور وہ اتنا ہائی اور پاورفل ہوا کہ اس نے اپنے ماؤنٹین کو خود کو پیسز میں توڑ لیا and threw off all parts of it into space، اور اپنے تمام پارٹ جو ہیں وہ اسپیس میں بکھیر دیے. These small pieces have been revolving around the sun ever since. تو یہ ہزاروں سالوں سے یا ہمیشہ سے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں پیسز. These small broken pieces of sun have been are the planets. یہ جو ہیں یہ پلانٹس ہیں اور ارتھ بھی ہمارے and our earth is one of them، اور ہماری ارتھ بھی ان میں سے ایک حصہ ہے. In this way our earth came into existence. تو یہ بات ہی کہ جس کے مطابق ہماری زمین وارز وجود میں آئی. اس کے بعد ہے جی ہمارا کوسچن نمبر 6، why is there no life on the stars؟ کہ ستاروں پر کوئی زندگی کیوں نہیں ہوتی؟ There is no life on the stars because some of stars are so hot، کہ زندگی نہیں ہوتی کیونکہ کچھ سٹار اتنے گرم ہوتے ہیں. if it that life would melt on them، کہ زندگی جو ہے وہ ان پر جم جائے گی. some of the stars are so cold جم نہیں جائے گی، پگھل جائے گی. some of stars are so cold، اور کچھ ستارے اتنے ٹھنڈے ہیں that will be risen on them. there is no life on the stars because moderate temperature is not available on them، اور کچھ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ زندگی وہاں جم جائے گی. اس لیے کوئی اسٹارز پر کوئی لائف نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ماڈوریٹ ٹمپریچر نہیں ہے، ماڈوریٹ ٹمپریچر کی کمی ہے. اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 7، رائٹ اے نوٹ آن دی بگننگ آف لائف آن دی ارتھ. لائف آن دی ارتھ اسٹارٹ ان سمپل آرگنیزمز ہوز لیونگ پاور کنسسٹ آن دیئر ایبلٹی ٹو ریپروڈیوس دیم سیلف. کہ زمین پر جو ہے لائف اسٹارٹ ہوئی تھی ایک چھوٹے سے آرگنیزم سے، سمپل سے تھے، جس نے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کیا تھا اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے ریپروڈیوس کر سکتا تھا. فرام دوز ہمبل بگننگز، یہ چھوٹے یا منرز بگننگز کیم اے اسٹریم آف لائف، انہوں نے ایک زندگی کی شروعات شروع کی. ان وچ ان دی اینڈ پروڈیوسز بینگس، تو آخر پہ ہم ہیومن بینگز بنے. دی لائفز آف دی ہیومن بینگز آر کریٹڈ ان دیئر فیلنگ ایمبیشن سینس آف بیوٹی اینڈ ریلیجنس. اس کے بعد کوسچن نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں کہ وائی از دیئر دی یونیورس آف وچ اور ارتھ از اے پارٹ سو فرائٹنگ، گیو اینی ریزنس آف ایز یو کین. تو اسٹوڈنٹس یہ کوسچن انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ نے اسے ویری امپورٹنٹ مارک کرنا ہے اور اسے اچھے سے کرنا ہے. تو اس میں آنسر ہے کہ وی فائنڈ دی یونیورس فرائٹنگ. کی کوسچن پوچھتا ہے کہ ہم اپنی یونیورس کو اتنا ڈراؤنا کیوں محسوس کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیتا ہے کہ وی فائنڈ دی یونیورس فرائٹنگ بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینس ود وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. کہ اس ڈسٹینس کی وجہ سے جو ہم اس دنیا کو خطرناک محسوس کرتے ہیں یا ڈرونا محسوس کرتے ہیں، ان ڈسٹینس کو جو ہم میجر یا سمجھ ہی نہیں سکتے. فرائٹنگ آف دی اسٹریچز آف ٹائم کی اسٹریچز کی وجہ سے ڈر لگتا ہے. فرائٹنگ بیکاز آف ایکسٹریم لونلیس، ہمارے انتہائی اکیلے پن یا اکیلے ہونے کا ڈر لگتا ہے. اینڈ بیکاز آف دی لٹلنس آف اوور ہوم ان اسپیس، اور اس دنیا میں ہمارے گھر کی چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے. بٹ ابو آل ایلس، لیکن ان سب کے اوپر وی فائنڈ دی یونیورس فرائٹنگ، ہم یونیورس کو ڈراؤنا محسوس کرتے ہیں بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن آف لائف آن دی ادر پلانٹ ایکسیپٹ پر، کہ ہم کسی اور پلانٹ پہ زندگی کا نام و نشان نہیں محسوس کرتے جو دنیا سے، اور یہی اس کی سب سے میجر پرابلم ہے. اور آخری ہمارا لاسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 9، واٹ از یور اوپینین شوڈ بی دی کنڈیشن نیسسری فار دی کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ہیویلی باڈیز، ڈو مچ کنڈیشن جنرلی ایگزسٹ. کہ آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کون سی کنڈیشنز امپورٹنٹ ہیں لائف کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ہیونلی باڈیز پہ؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا آپ اپنے سے بھی آنسر دے سکتے ہیں، اپنا اوپینین بھی شو کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس جو اس کا بیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ دی فنڈامنٹل نیسسری کنڈیشنز دیٹ لائف نیڈ ٹو ایگزسٹ اور ادر ہیونلی باڈیز از دی ماڈوریٹ ٹمپریچر. ٹھیک ہے، کہ ہمیں ماڈوریٹ ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. ایٹ وچ سبسٹانس کین ایگزسٹ ان لیکوڈ اسٹیٹ، وہ ٹمپریچر کی جس میں سبسٹانس لیکوڈ اسٹیٹ میں ایگزسٹ کر سکیں. دی ادر نیسسری کنڈیشنز فار دی ایگزسٹنس آف لائف آن ادر ہیونلی باڈی شوڈ بی ایئر،
اور دوسری ضروریات جو ہمیں رہنے کے لیے ضروری ہیں زندگی کو ہیونلی باڈیز پہ، وہ ہے جی ایئر، واٹر، فوڈ اور ETC، ایئر خوراک یا پانی، اس سے متعلق اور چیزیں. سچ کنڈیشن جنرلی ڈو ناٹ ایگزسٹ آن دی ہیونلی باڈیز، لیکن یہ کنڈیشنز ہیونلی باڈیز پر عموماً نہیں پائی جاتی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہمارے آج چیپٹر 1 کے تمام شارٹس کمپلیئر ہو گئے ہیں دی ڈائنگ سن کے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور ہلکا سا سبسکرائب کے بٹن کو بھی پش کر دیں. اور انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں لیسن نمبر 2 یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ کے شارٹ کوسچنز کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.